عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ تسعۃ و تسعون اسما مئۃ الا واحدہ من احصاہ دخل الجنہ انہ وطر یحب الوطر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ایک کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 99 اس لیے کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ یہ روایت حمام بن منبہ کے صحیفے سے ہے اور اس کا رقم 34 ہے۔ راوی کا نام میں نے ذکر کر دیا۔ اس میں جو نام بیان ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے لحاظ سے خود اپنے صحیفوں میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ وہی نام ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جس نے ان کو یاد رکھا، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ احصا استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہاں صفات الہی کا استحضار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب ہم پہچانتے ہیں تو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں۔ ذات کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ وہ ہمارے حیطہ ادراک میں آتی ہے، اس کی صفات سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تو صفات الہی یہ مستحضر رہیں، ذہن میں ہر وقت زندہ رہے کہ میرا پروردگار عادل ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ یہ نام اس کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی اللہ کو آپ نے رحمان پکارا، اللہ کو آپ نے رحیم پکارا، علیم پکارا، عادل پکارا، تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ یعنی ان کے مفہوم و مدعا کو سمجھ کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے دل و دماغ میں قائم کرنا اور اسے قائم رکھنا، اس کا لازمی نتیجہ اسی تصور کی روشنی میں خدا سے متعلق ہو کر اپنے شب و روز کی تنظیم ہے۔ یعنی یہ محض یاد رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب آپ نے یہ جان لیا کہ میرا رب کیسا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، تو پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اس جملے میں کہی گئی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کی صفات جب معلوم ہو گئی تو اب مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی کا صلہ بیان فرمایا ہے، یعنی یہ جو صلہ بیان فرمایا ہے کہ جو انہیں یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ نے چونکہ طاق عدد کو پسند کیا ہے، وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، واحد ہے، تو اس لیے 99 نام انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پرانے صحیفوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں، بعض روایات میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ سب مل کے یہ اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہیں، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان کی یہ اہمیت ہے۔ اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری زندگی بن جائیں، میرے پروردگار کے ساتھ میرے تعلق کی اساس اور بنیاد بن جائیں۔ یہ محض کسی تسبیح پر یاد کرنا نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کی صفات کو اس کے صحیح مفہوم میں جان کر اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے، اور اس کا صلہ یقیناً جنتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے حمام بن منبہ کے صحیفے سے ایک روایت پڑھی تھی، اس میں کچھ پہلو ہیں جن پر کچھ مزید بات کی ضرورت ہے۔ میں روایت دوبارہ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ تسعۃ و تسعون اسما مئۃ الا واحدہ من احصاہا دخل الجنہ انہ وطر یحب الوطر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 100 ایک کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح کی جو تعبیریں بالعموم اختیار کی جاتی ہیں، جو انہیں یاد رکھے، تو جو لوگ عربی زبان کے اسالیب کا اس طریقے سے ذوق نہیں رکھتے، وہ بعض اوقات اس کا وہ ظاہری سا پہلو مراد لے لیتے ہیں۔ یعنی یہ نام آپ جپتے رہیے، اس کی تسبیح پڑھتے رہیے، بار بار یہ نام آپ کی زبان پر آتے رہیں۔ اللہ کے پاکیزہ نام ہیں، اللہ کو یاد کیا جائے گا تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تنقید کی جائے۔ لیکن اصل میں جب یہ لفظ احصا آتا ہے جو یہاں استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو گویا پوری طرح اپنا علم اور اپنا عمل بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے، اس کے اسماء و صفات. یعنی ہم نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے کیا ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ زمان سے بالا تر ہے، مکان سے بالا تر ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ علیم بکل شے ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. لیکن اس کی ذات کیسی ہے وہ ظاہر ہے ہمارے حیطۂ ادراک میں نہیں آتا. ہمیں یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ لا تدرک الابصار، یعنی ہمیں علم کے جو ذرائع دیے گئے ہیں وہ اللہ تک رسائی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں رکھتے. جب یہ بات طے ہے تو اب کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ہمیں تعارف کرایا جاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. ہم جب کسی شخص کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرتے ہیں تو ایک تو اس کی ذات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، اس کی ایک صورت ہے، شکل ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک قالب ہے. تو یہ پہلو بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن اصلاً اگر آپ غور کریں تو یہ خصال و اوصاف ہوتے ہیں جن سے ہم متعلق ہوتے ہیں. یعنی ماں بھی اصل میں محض گوشت پوشت کا ایک مجسمہ نہیں ہے، وہ تو ساری عورتیں ہیں. وہ ماں کی حیثیت سے کچھ معاملہ کرتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ماں کا تعلق پیدا ہوتا ہے. باپ کا معاملہ بھی یہی ہے، اچھے دوست کا معاملہ بھی یہی ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے پورے وجود کا حقیقی تعلق ذات سے بہت کم ہوتا ہے، اصلاً صفات ہی سے ہوتا ہے. تو ذات سے جس حد تک بھی ہوتا ہے وہ ابنائے نو سے تو ہو سکتا ہے، دوسری مخلوقات سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمارے علم، ہماری عقل، ہمارے حواس، ہمارے ذرائع علم سب سے ماوراء ہیں. تو اب ہمیں اسماء اور صفات ہی کا احصاء کر کے رہنا ہے، یعنی پوری طرح گرفت میں رہے. اللہ تعالیٰ کو ہم جانیں کہ وہ کیسا ہے، نہ کہ اپنے کوئی سانچے بنا کر ہم اللہ تعالیٰ کو ان میں ڈھال لیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے تصور کو وہ جس طرح کے ہے. یہ اسماء و صفات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتائے ہیں. یہ اسماء و صفات اپنے صحیفوں میں بیان کیے ہیں. اور خاص طور پر ہم تو اس لحاظ سے غیر معمولی طور پر خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب براہ راست کلام الہی کے طور پر موجود ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء اور صفات بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک پورا کا پورا فریم وجود میں آ جاتا ہے جس سے ہم اسماء اور صفات کا ایک تصور قائم کرتے ہیں. چنانچہ پھر روایتوں میں بہت سے دوسرے نام بھی آئے ہیں. ترمذی میں ایک روایت ہے جس میں یہ نام بیان ہوئے ہیں. عام طور پر لوگوں نے اس کو گننے کی کوشش بھی کی ہے اور بعض جگہوں سے ان میں بعض اضافے بھی کیے ہیں، یعنی انہی تصورات کی بنا پر جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں. تو یہ 99 نام رائج بھی ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی کاوش ہے. اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو روایت سے لے لی گئی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو قرآن سے لے لی گئی ہیں. بحیثیت مجموعی وہ بات ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ سب اچھے نام میرے ہیں اور تم مجھے جس نام سے بھی پکارو گے مجھے ہی پکارو گے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کیوں کہا جا رہا ہے. وہ شاید اس بات سے واقف نہیں ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں اختیار فرمایا. اس سے پہلے اگر پرانے صحیفوں کو پڑھیں تو عبرانی میں اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا تھا وہی اللہ تعالیٰ نے اختیار کر لیا. یعنی انسانوں نے اپنے تصورات کے تحت کیا نام دیا اس کو اختیار کر لیا گیا ہے. تو آپ خدا کہیے، آپ اللہ کہیے، آپ ایل کہیے، یہ ایل ہے اللہ ہی کا نام ہے. جبریل، اسرائیل، یہ سب اس میں آتا ہے. تو اس وجہ سے اس زبان پر کوئی اصرار کرنے کی وجہ نہیں ہے، آپ یہ لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ نام اور یہ اسماء جو ہیں یہ در حقیقت صفات الہی کو ہم سے متعلق کرتے، اللہ کی معرفت ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں. تو اس میں نے یہ لکھا تھا کہ اصل میں لفظ احصا استعمال ہوا ہے. اس سے مراد یہاں صفات الہی کا استحضار ہے. یعنی احصا کا مطلب کیا ہے؟ کیا تسبیح کے دانوں پر رحمان، رحیم، ودود اس طرح ذکر کرنا؟ نہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ وہ رحمان ہے تو کیا مطلب ہے اس کا، رحیم ہے تو کیا معنی ہے اس کے، متکبر ہے تو کیا مفہوم ہے اس کا، مہیمن ہے
تو اس سے کیا چیز مجھے مراد لینی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اس کا تصور پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کے مفہوم و مدعا کو سمجھ کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے دل و دماغ میں قائم کرنا، اللہ کی تصویر بنانا، وہ تصویر ان اسماء اور صفات سے بنے گی تو پھر اللہ یاد رہے گا، یعنی کبھی وہ اپنے متکبر ہونے سے پہلو سے یاد آئے گا، کبھی رحمان، کبھی رحیم، کبھی عادل، کبھی علیم بکل شے یاد آئے گا، اور پھر اس تصور کو قائم رکھنا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی تصور کی روشنی میں خدا سے متعلق ہو کر اپنے شب و روز کی تنظیم، یعنی اب جب ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہم اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈال کے جب یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح بیہیو کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا زندگی بسر کرنی ہے، تو بندگی میں گویا خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور ہوگا۔ بندگی کیا چیز ہے؟ یعنی مجھے خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے، تو خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے تو خدا کے اسماء و صفات کا استحضار ہوگا تو میں اپنا تعلق استوار کر سکوں گا، اور پھر اس تعلق کے نتیجے میں میرے شب و روز کی تنظیم ہوگی، مجھے کیسے رہنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میری معیشت میں کن چیزوں کا لحاظ ہوگا، سیاست میں کن چیزوں کا لحاظ ہوگا، معاشرت میں کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں اس کا صلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ صلہ کیا ہے؟ من احصاہا دخل الجنہ، یعنی جس نے گویا یہ استحضار پیدا کر لیا، یہ حقیقت ذہن نشین کر لی کہ میرا رب کیسا ہے، تو بندے کی حیثیت سے پھر وہ اپنا تعلق بھی انہی تمام جہتوں سے استوار کرے گا، اور جب یہ کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ داخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ انہ وطر یحب الوطر، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ 99 ہی کیوں، 100 پورے کیوں نہیں کر لیے جائیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ ہر معاملے میں وطر کو پسند کرتا ہے تاکہ اس کی توحید کا تصور قائم رہے۔ یعنی یہ دیکھیے ہماری نمازوں میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے، اذکار میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تہجد کی نماز فرض کی گئی اس میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے، سب چیزوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں یہ وطر کا پہلو نمایاں رہے۔ قرآن مجید میں تمام صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، لیکن کبھی ابتدا میں ایک سورہ سے، کبھی انتہا میں ایک سورہ سے، ہر باب میں یہ وطر کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہی معاملہ آپ باقی چیزوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ چیزیں جوڑا جوڑا ہیں، یعنی مخلوقات زیادہ تر زوجین ہیں لیکن اللہ تنہا ہے، تو یہ چیز علامتی طور پر بھی نمایاں کی جاتی رہتی ہے، کیونکہ انسان ایک نفسیاتی وجود ہے، وہ محض عقلی طریقے سے چیزوں کو مستحضر نہیں رکھتا، تو یہ چیزیں بھی اسے یاد دلاتی رہتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔